رانیہ اپنی سہیلی نیہا کے ساتھ کالج کے فنکشن سے واپسی پر سڑک کے بیچوں بیچ پھنس چکی تھی، کیونکہ ان کی پرانی سوزوکی نے عین اس وقت دغا دیا جب آسمان سے برستی آگ نے سڑکوں کو ویران کر دیا تھا۔ نیہا بار بار اپنے فون کو دیکھ رہی تھی، جس کے سگنل بارش کی نذر ہو چکے تھے، مگر رانیہ کی نظریں سڑک کی اس دھندلاہٹ میں کسی معجزے کی تلاش میں تھیں۔ تبھی دور سے آتی دو ہیبت ناک روشنیاں اندھیرے کو چیرتی ہوئی ان کی طرف بڑھیں۔ ایک سیاہ چمکتی گاڑی، جو اپنی رفتار اور چمک سے ہی کسی بادشاہ کی سواری لگ رہی تھی، ان کے بالکل قریب آ کر رکی تو بریکوں کی چیخ نے رانیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ گاڑی کا شیشہ آہستہ سے نیچے ہوا اور سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر پڑنے والی ڈیش بورڈ کی لائٹ اس کے جادو جلال کو کسی یونانی دیوتا کی طرح واضح کر رہی تھی۔ یہ اسفند شاہ تھا، جس کے نام کی دھاک پورے علاقے میں بیٹھی تھی، جس کے لبوں پر ہمیشہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ ہوتی اور آنکھوں میں ایسا جادو کہ دیکھنے والا اپنی سمت بھول جائے۔ اس نے گہری تیکھی نظر رانیہ کے بھیگے ہوئے سراپے پر ڈالی۔ اس کی نظروں میں موجود بے باکی رانیہ کے وجود میں تپش پیدا کر رہی تھی۔ شاہ صاحب کے علاقے میں شاہ کی رعایا اس طرح سڑکوں پر بے یار و مددگار کھڑی ہے، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ اس کے لہجے میں ہمدردی کم اور ایک ایسا حکم تھا جسے ٹالنا کسی کے بس میں نہ تھا۔ نیہا نے حالات کی سنگینی اور اسفند شاہ کے رعب کو دیکھتے ہوئے رانیہ کا ہاتھ کھینچا اور اسے زبردستی پچھلی نشست پر بٹھا دیا۔ گاڑی کے اندر قدم رکھتے ہی ایک مہنگے اور سحر انگیز پرفیوم کی خوشبو نے رانیہ کے حواسوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسفند شاہ نے گاڑی کی رفتار بڑھائی تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سڑک پر نہیں بلکہ رانیہ کے اعصاب پر سفر کر رہا ہو۔ وہ بار بار عقبی آئینے میں مرر رانیہ کی بھیگی ہوئی پلکوں اور گلابی پڑے رخساروں کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی فاتحانہ چمک تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا شکار کر لیا ہو۔ سنا ہے شہر کی ہوا لگتے ہی پرندے اونچی اڑان بھرنے لگتے ہیں، پر شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ آسمان جتنا بھی اونچا ہو، زمین شاہ کے قدموں تلے ہی رہتی ہے۔ اسفند نے اپنی تراشی ہوئی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ایک ایسا زہریلا طنزیہ جملہ اچھالا کہ رانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ رانیہ نے اپنی مٹھیاں بھینج لیں اور کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے جاتی درختوں کی قطاروں کو دیکھنے لگی، مگر اس کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح سینے میں لرز رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسفند شاہ کی نظریں اس کے وجود کے پار اتر رہی ہیں۔ خاموشی سے تو حسن نکھرتا ہے، مگر اتنی خاموشی بھی اچھی نہیں کہ انسان سامنے والے کا وقار ہی بھول جائے۔ اسفند کا لہجہ اب مزید گہرا اور تحقیرانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر گاڑی کی رفتار کم اور زیادہ کر رہا تھا تاکہ رانیہ کا اضطراب بڑھ سکے۔ رانیہ کو شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس شاہانہ قید میں بیٹھ کر اس نے اپنی زندگی کا سب سے خطرناک سودا کر لیا ہے۔ وہ ایک ماسٹر کی بیٹی تھی جس نے ہمیشہ عزت اور انا کو سب سے مقدم رکھا تھا، اور یہاں اسفند شاہ کی ہر بات اس کی اسی انا کو للکار رہی تھی۔ اسفند شاہ کی ہنسی فضا میں زہر گھول رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ معصوم سی لڑکی اس کے رعب سے سہم گئی ہے، مگر وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا کہ رانیہ کے خاموش لبوں کے پیچھے ایک ایسا لاوا پک رہا ہے جو اسفند شاہ کے صدیوں پرانے غرور کو راکھ کر دے گا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی رانیہ اس وقت صرف ایک لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسی چنگاری بن چکی تھی جو اسفند شاہ کے تکبر کے محل کو آگ لگانے والی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس بھاری خاموشی کو ایک دھماکے کی طرح لے جا رہا تھا۔ اسفند کی نظریں اب بھی آئینے میں رانیہ کا طواف کر رہی تھیں اور رانیہ کے اندر کا ضبط اپنی آخری حدیں چھو رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار اب بے ہنگم ہو رہی تھی۔
بالکل اسفند شاہ کے لہجے کی طرح، جس میں غرور کا زہر اب صاف جھلکنے لگا تھا۔ رانیہ نے اپنی نظریں کھڑکی سے باہر جما رکھی تھیں، مگر اس کے کانوں میں اسفند کے طنزیہ جملے ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ ماڈل بننے کا شوق ہے یا صرف ہیروئن بننے کی اداکاری کر رہی ہو؟ اسفند نے ایک قہقہہ لگایا جو رانیہ کے اعصاب کو جھنجھوڑ گیا۔ تم جیسی لڑکیاں جو 2 ٹکے کی نوکری کے لیے شہر کی خاک چھانکتی ہیں، جب کسی شاہ کی گاڑی میں بیٹھتی ہیں تو ان کے پر نکل آتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسفند شاہ کی نظر کرم جس پر پڑ جائے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے؟ رانیہ کا صبر اب اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر آئینے میں اسفند شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ تقدیریں اللہ بدلتا ہے شاہ صاحب، انسانوں کو تو صرف دوسروں کی مجبوری کا تماشا بنانا آتا ہے۔ رانیہ کا لہجہ اتنا اسپاٹ اور کاٹ دار تھا کہ اسفند کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جم گئے۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھریں۔ تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے لڑکی، شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ میرے سامنے بڑے بڑے خان اور نواب سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں اور تم ایک معمولی ماسٹر کی بیٹی ہو کر مجھے نصیحتیں کر رہی ہو۔ اسفند شاہ نے غصے میں ایک جھٹکے سے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر دی۔ بریکوں کی چیخ نے نیہا کو دہلا دیا، مگر رانیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اسفند نے تڑپ کر پیچھے کی طرف رخ کیا اور اپنا ہاتھ رانیہ کی طرف بڑھایا۔ یہ جو تم نے نقاب اوڑھ رکھا ہے نا شرافت کا، اسے اتارنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ اس کی انگلیاں رانیہ کے دوپٹے کو چھونے ہی والی تھیں کہ اچانک فضا ایک زوردار تھپڑ کی گوند سے لرز اٹھی۔ رانیہ کا ہاتھ اسفند شاہ کے تراشے ہوئے چہرے پر اتنی قوت سے پڑا تھا کہ اس کے سر میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اسفند کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ شخص جس کے سامنے لوگ سانس لینے سے پہلے اجازت مانگتے تھے، آج ایک لڑکی کے ہاتھوں سرعام ذلیل ہوا تھا۔ اپنی اوقات میں رہو شاہ صاحب۔ رانیہ کی آواز میں اب وہ گرج تھی جو اسفند کے تکبر کو راکھ کر رہی تھی۔ تمہاری دولت تمہاری حویلی کی دیواروں تک ہوگی، میری عزت اور میری انا پر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ تم جیسے لوگ تو جو عورتوں کی مجبوری کو اس کی رضامندی سمجھتے ہیں، وہ مرد نہیں، صرف بزدل ہوتے ہیں۔ اسفند شاہ سکتہ کے عالم میں اپنا چہرہ پکڑے وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھول رہی تھیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی ذلت کا سامنا نہیں کیا تھا۔ رانیہ نے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نیہا کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی۔ بارش اب بھی تیز تھی، مگر رانیہ کے قدموں میں ایک ایسا استحکام تھا جو اسفند شاہ کے وجود کو لرزا رہا تھا۔ اسفند نے غصے سے تلملاتے ہوئے اپنی پسٹل نکالی اور گاڑی سے باہر نکلا۔ رک جاؤ، میں نے کہا رک جاؤ، ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ وہ دھاڑا، مگر رانیہ نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس نے پسٹل کا رخ رانیہ کی پیٹھ کی طرف کیا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ وہ صدمہ تھا جو رانیہ کے تھپڑ نے اسے دیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے جھکانا چاہتا تھا، اسے تڑپانا چاہتا تھا۔ تم نے اسفند شاہ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کی قیمت تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی آواز بارش کے شور میں دب گئی، مگر اس کے دل میں انتقام کی وہ آگ بھڑک اٹھی تھی جو اب خاموش ہونے والی نہیں تھی۔ رانیہ دور اندھیرے میں غائب ہو رہی تھی، مگر اس کا وہ تھپڑ اب بھی اسفند کے کانوں میں گونج رہا تھا، جیسے کوئی اسے بار بار اس کی شکست کا احساس دلا رہا ہو۔ حویلی کے بھاری اور آہنگی دروازے کسی خوفناک خواب کی طرح کھلے تھے تو اسفند شاہ کی گاڑی چیختی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ٹائروں کی سڑک پر رگڑنے سے خاموش فضا میں ایک ایسی لرزش پیدا کی کہ برآمدے میں کھڑے ملازم سہم کر دیواروں سے لگ گئے۔ اسفند شاہ گاڑی سے اترا تو اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔
اس کے قدموں کی چاپ میں ایک ایسی درندگی تھی جو کسی بڑی تباہی کا پتہ دے رہی تھی۔ حویلی کے در و دیوار اس کے جاہ و جلال سے واقف تھے، مگر آج اس کی وحشت پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ سامنے ہی سردار جہانگیر شاہ اپنے شاہانہ تخت پر برجمان تھے۔ ہاتھ میں تسبیح تھی، مگر نظریں اپنے اکلوتے وارث کے بدلے ہوئے تیوروں پر جمی تھیں۔ یہ کیا طوفان اٹھا رکھا لائے ہو اسفند؟ الیکشن سر پر ہیں اور تم اپنا ہوش کھو رہے ہو؟ سردار جہانگیر کی گرجدار آواز حویلی کے دالان میں گونجی۔ اسفند نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ سامنے میز پر پڑا قیمتی کرسٹل کا گلدان ایک ہی ٹھوکر میں پاش پاش کر دیا۔ آج کسی نے شاہ خاندان کے غرور پر ہاتھ اٹھایا ہے داد جی۔ آج ایک عام سی لڑکی نے اسفند شاہ کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ اس کے لفظوں میں چھپی ہوئی ذلت اور آگ دیکھ کر سردار جہانگیر کے ہاتھ میں موجود تسبیح رک گئی۔ حویلی میں ایک سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا جو طوفان سے پہلے کا ہوتا ہے۔ جس ہاتھ نے یہ جرأت کی ہے، اسے اب سلامت رہنے کا کوئی حق نہیں۔ سردار جہانگیر کی آنکھوں میں خاندانی انا کا زہر لہرا گیا، مگر اسفند نے دانت پیستے ہوئے اپنی پسٹل میز پر رکھ دی۔ نہیں داد جی، اسے مارنا تو بہت آسان ہے۔ میں اسے ماروں گا نہیں، بلکہ اسے زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور کروں گا۔ وہ خود اس حویلی کی دہلیز پر آئے گی، گھٹنوں کے بل چل کر معافی مانگے گی، اور تب میں اسے بتاؤں گا کہ اسفند شاہ سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کی آواز موجود درندگی بتا رہی تھی کہ اب رانیہ کی زندگی کا سکون برباد ہونے والا ہے۔ دوسری طرف رانیہ گھر پہنچی تو اس کا پور کانپ رہا تھا۔ بارش میں بھیگی ہوئی حالت، بکھرے ہوئے بال دیکھ کر اس کے والد ماسٹر افتخار پریشانی میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ بیٹا، اتنی دیر کہاں کر دی، اور یہ تمہارا حال کیا ہے؟ رانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی چادر کو سنبھالا اور نظریں جھکا لیں۔ وہ اپنے سفید پوش اور نیک سیرت باپ کو کیا بتاتی کہ وہ شہر کے سب سے بڑے بھیڑیے سے ٹکرا کر آئی ہے۔ وہ ابا، گاڑی خراب ہو گئی تھی تو پیدل آنا پڑا، بس خوف کی وجہ سے طبیعت تھوڑی بوجھل ہے۔ اس نے جھوٹ تو بول دیا، مگر اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسفند شاہ خاموش بیٹھنے والا شکاری نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی چال ضرور چلے گا۔ اسی وقت حویلی میں احمر ڈاکٹر داخل ہوا، جو اسفند کا بہترین دوست ہونے کے باوجود ایک نرم دل انسان تھا۔ اس نے کمرے میں بکھرا ہوا کانچ اور اسفند کی وحشت دیکھی تو سب سمجھ گیا۔ اسفند، ایک لڑکی کے ہاتھوں ملی ہوئی ذلت کو اپنی انا کا مسئلہ مت بناؤ، وہ تمہاری برابری کی نہیں ہے۔ احمر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اسفند نے ایک وحشیانہ قہقہ لگایا۔ وہ برابری کی نہیں ہے احمر، اسی لیے تو اسے اب میرے پیروں کی دھول بننا ہوگا۔ اس نے مجھے بھکاری کہا نا، اب وہ اپنی عزت کی بھیک مجھ سے مانگے گی۔ اسفند شاہ کی آنکھوں میں اب صرف ایک ہی خبط سوار تھا، وہ تھا رانیہ کی انا کو کچلنا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس آگ سے وہ کھیل رہا ہے، وہی آگ ایک دن اس کے پورے وجود کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر اسفند شاہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ حویلی کے وسیع ٹیریس پر کھڑا سلگتا ہوا سگریٹ پی رہا تھا، مگر اس کے اندر کی آگ سگریٹ کے دھوئیں سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ اس کی گال پر اب بھی وہی ہلکی سی تپش محسوس ہو رہی تھی جو رانیہ کے تھپڑ نے چھوڑی تھی۔ ماسٹر افتخار، تمہارے شرافت کا بھانڈا اب بے چارہ پھوٹے گا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنے خاص کارندے کو فون ملایا۔ کل صبح تک اس ماسٹر کے تمام ریکارڈز میرے پاس ہونے چاہئیں، اور ہاں، اس کے اسکول کے باہر میرے بندے پہنچ جانے چاہئیں۔ اسے پتہ تو چلے کہ جس بیٹی پر اسے ناز ہے
وہ کس آگ سے کھیل رہی ہے؟ اسفند کے لہجے میں چھپی درندگی رات کے سناٹے کو مزید ہولناک بنا رہی تھی۔ دوسری طرف رانیہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان سے برستی بوندوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے سکون میسر نہ تھا۔ اسے بار بار اسفند شاہ کی وہ وحشیانہ آنکھیں یاد آ رہی تھیں جو اسے کچا چبا جانے کی دھمکی دے رہی تھیں۔ اسے اپنی انا پر فخر تو تھا، مگر اپنے بوڑھے باپ کی اس فیض پوشی کا ڈر بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسفند شاہ جیسے لوگ سچائی کو مسخ کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ یا اللہ میرے ابا کی لاج رکھ دینا، اس نے بے بسی سے دعا مانگی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ انتقام کا پہلا وار بہت قریب ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے گاڑوں کو منور کیا تو ماسٹر افتخار حسب معمول پر اپنے اسکول جانے کی تیاری ہوئی۔ وہ اپنے اسکول کے گیٹ تک پہنچے ہی تھے کہ وہاں لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ دیواروں پر کچھ اشتہارات اور تحریریں لکھی تھیں جنہیں دیکھ کر ماسٹر صاحب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی بیٹی کی کردار کشی کے جملے حروف میں لکھے ہوئے تھے۔ اسفند شاہ نے اپنا پہلا وار رانیہ کی سب سے کمزور رگ پر کیا۔ اس کے باپ کی عزت لوگوں کو سرگوشیاں اور حقارت بھری نظریں ماسٹر صاحب کے سینے میں تیر بن کر پیست ہو رہی تھیں۔ وہ شخص جو پوری عمر دوسروں کو اخلاق کا درس دیتا رہا، آج اپنے ہی محلے میں سر جھکائے پر مجبور تھا۔ رانیہ کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ پاگلوں کی طرح اسکول کی طرف بھاگی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کا باپ، اس کا غرور، اس کا مان، سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ دور کھڑی ایک کالی گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے ہوا اور اسفند شاہ کی فاتحانہ آنکھیں رانیہ کے آنسوؤں کا تماشا دیکھنے لگیں۔ اس نے وہیں سے رانیہ کو ایک اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو یہ تو صرف شروعات ہے۔ رانیہ نے تڑپ کر اپنے باپ کا ہاتھ تھاما، مگر ماسٹر صاحب نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ان کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ کسی تھپڑ سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا۔ رانیہ کو احساس ہوا کہ اسفند شاہ اسے مارنا نہیں چاہتا، وہ اسے ذلیل کر کے زندہ درگور کرنا چاہتا ہے۔ احمد نے جب یہ بات سب سنا تو وہ دوڑا ہوا اسفند کے پاس پہنچا۔ یہ تم نے کیا کیا اسفند؟ ایک بے گناہ بوڑھے انسان کو کیوں گھسیٹ رہے ہو اپنی جنگ میں؟ احمد کی آواز میں غصہ تھا۔ اسفند نے اطمینان سے اپنی چائے کا گھونٹ بھرا۔ جنگ میں سب جائز ہے احمد۔ اس نے میرے چہرے پر ہاتھ اٹھایا تھا، میں نے اس کے باپ کے کردار پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اب دیکھو وہ خود چل کر میرے پاس کیسے آتی ہے۔ اسفند شاہ کی انا اب ایک وحشی درندے کی شکل اختیار کر چکی تھی جو رانیہ کے ہر خوبصورت رشتے کو اپنی نفرت کی آگ میں جھونکنے کے لیے تیار تھی۔ رانیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اپنے باپ کی آنکھوں میں موجود وہ بے بسی اور محلے والوں کی زہریلی نظریں اس کے کلیجے کو چیر رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بزدلانہ وار کس کی طرف سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے، اپنی چادر کو مضبوطی سے اوڑھا اور گھر سے نکل پڑی۔ اس کے قدموں میں اب خوف نہیں بلکہ وہ انتقام تھا جو کسی ہارے ہوئے انسان کو سب سے زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ وہ سیدھی اسفند شاہ کی حویلی کی طرف بڑھی جہاں اونچی دیواریں مسلح پہرے دار اس کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے تھے۔ شاہ صاحب سے کہو کہ رانیہ آئی ہے، وہی جس نے کل ان کے غرور کا جنازہ نکالا تھا۔ رانیہ کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ پہرے دار بھی ایک پل کے لیے ہچکچا گئے۔ جب پیغام اندر پہنچا تو اسفند شاہ کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بڑے اطمینان سے اپنے صوفے پر ٹیک لگائی اور سگار کو دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا، آنے دو۔ شکاری کے جال میں شکار خود چل کر آیا ہے، استقبال تو بنتا ہے۔ رانیہ جب دالان میں داخل ہوئی
تو اسفند چاک اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں فتح کا غرور صاف جھلک رہا تھا۔ تو آخر کار شاہ کی چوکھٹ پر تم آ ہی گئیں، اسفند نے طنزیہ لہجے میں کہا اور رانیہ کے قریب آ کر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم جیسے لوگ زیادہ دیر اپنی اوقات سے باہر نہیں رہ سکتے۔ کیسا لگا میرا چھوٹا سا تحفہ؟ تمہارے باپ کی عزت اب میرے ہاتھ کی میل بن چکی ہے۔ رانیہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر اسفند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ تمہاری اوقات صرف اتنی ہی ہے شاہ صاحب، تم میدان میں نہیں لڑ سکتے، اس لیے دیواروں پر جاہلوں کی طرح لکھ کر اپنی مردانگی ثابت کر رہے ہو۔ جس تھپڑ کی جلن تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے وہ تو صرف شروعات تھی۔ اسفند شاہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے رانیہ کا بازو دبوچا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ تمہاری زبان اب بھی اتنی ہی تیز ہے۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے اس اسکول کو، تمہارے گھر کو اور تمہارے بوڑھے باپ کو ایک لمحے میں مٹی میں ملا سکتا ہوں۔ رانیہ نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی بلکہ اس کے چہرے کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ مٹا دو، سب کچھ مٹا دو شاہ صاحب، لیکن یاد رکھنا تم جتنا مجھے گراؤ گے میں اتنا ہی تمہارے ضمیر پر بوجھ بن کر ابھروں گی۔ تم نے میرے باپ کی عزت اچھالی ہے، اب میں تمہاری اس سفید پوشی کا وہ نقاب اتاروں گی کہ دنیا کے تمہارے نام پر تھوکے گی۔ اسفند شاہ نے اسے جھٹکا دے کر پیچھے کیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ رانیہ کی بے خوفی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ اسے روتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ تو اسے للکار رہی تھی۔ تم آج سے اس حویلی کی قیدی ہو رانیہ، جب تک تم مجھ سے معافی نہیں مانگو گی اور اپنی زبان سے یہ تسلیم نہیں کرو گی کہ تم شاہ کی لونڈی ہو، تب تک تمہارے باپ کا سر محلے میں جھکا رہے گا۔ رانیہ نے حقارت سے حویلی کے در و دیوار کو دیکھا اور ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ قیدی جسم ہوتے ہیں شاہ صاحب، روحیں نہیں۔ تم نے مجھے یہاں بلا کر اپنی ہار کا اعتراف کر لیا ہے، کیونکہ ایک نہتی لڑکی سے لڑنے کے لیے تمہیں پوری حویلی کی طاقت استعمال کرنی پڑے گی۔ رانیہ مڑی اور وہاں سے نکل گئی مگر اس کے جانے کے بعد اسفند شاہ نے غصے میں سامنے پڑا شیشہ توڑ دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جیت کر بھی ہار رہا ہے۔ رانیہ کا وہ بے باک لہجہ، اس کی آنکھوں کی آگ اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف احمر دور کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ صرف انتقام کی جنگ نہیں رہی بلکہ یہ دو ایسی اناؤں کا ٹکراؤ ہے جو اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ رانیہ کے جانے کے بعد حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ چھا گیا تھا۔ اسفند شاہ اپنے کمرے میں قید تھا جہاں توڑ پھوڑ کا سامان اس کے اندرونی انتشار کی گواہی دے رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام سی لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہو کر اسے للکارنے کی ہمت کیسے کر سکتی ہے۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر سامنے پڑی کرسی کو ماری اور اپنے خاص کارندے کالو کو اندر بلایا۔ کالو، اس ماسٹر کے اسکول کا لائسنس کینسل کروا دو اور گاؤں کے چودھری سے کہو کہ کل پنچایت بلائے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا گاؤں اس لڑکی کو اپنی نظروں سے گرتے ہوئے دیکھے۔ اسفند کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی۔ دوسری طرف رانیہ جب گھر پہنچی تو منظر بالکل بدل چکا تھا۔ اس کے ابا ماسٹر افتخار صحن میں کرسی پر گم سم بیٹھے تھے، جیسے ان کی روح نکال لی گئی ہو۔ ان کے ہاتھ میں وہ استعفیٰ تھا جو انہوں نے اسکول انتظامیہ کو دیا تھا، یا شاید ان سے زبردستی لیا گیا تھا۔ رانیہ دوڑ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ابا، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بزدل انسان ہماری عزت نہیں چھین سکتا۔ ماسٹر صاحب نے بوجھل نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شکایت نہیں تھی مگر وہ ٹوٹے ہوئے مان کا دکھ ضرور تھا۔ بیٹا، عزت ایک شیشے کی طرح ہوتی ہے، ایک بار کرچی ہو جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتی۔
ہم نے عمر بھر صرف سفید پوشی کا بھرم رکھا، آج وہ اسفند شاہ کے قدموں تلے رونی دی گئی ہے۔ رانیہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ایک حق پر مبنی تھپڑ کی قیمت اس کے بوڑھے باپ کو چکانی پڑ رہی ہے۔ اسی وقت محلے کے کچھ لوگ گھر کے باہر جمع ہوئے اور اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ ماسٹر صاحب، کل صبح پنچایت بلائی گئی ہے۔ شاہ صاحب نے خود حکم دیا ہے، اگر آپ سچے ہیں تو اپنی بیٹی کو لے کر وہاں آئیں، ورنہ اس گاؤں میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی رانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اسفند شاہ اسے سرعام ذلیل کرنے کے لیے اب پنچایت کا سہارا لے رہا ہے۔ احمد، جو اس ساری صورتحال کو خاموشی سے مانیٹر کر رہا تھا، اس نے اسفند کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اسفند، تم حد پار کر رہے ہو۔ پنچایت میں ایک لڑکی کو گھسیٹنا تمہاری شان کے خلاف ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب ایک نہتی لڑکی سے ڈر گئے۔ احمد کے الفاظ نے اسفند کو ایک پل کے لیے سوچنے پر مجبور کیا، مگر اس کی انا اس وقت اس کے حواسوں پر حاوی تھی۔ وہ لڑکی نہیں ہے احمد، وہ ایک فتنہ ہے، اور فتنے کو کچلنا شاہوں کا شیوا ہوتا ہے۔ کل پنچایت میں وہ میرے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگے گی۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور گاؤں کے ہر گھر میں کل ہونے والی پنچایت کے چرچے تھے۔ رانیہ نے مصلح بچھایا، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس ظالم کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤں۔ میرے ابا کی پگڑی کی لاج رکھنا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو ایک نیا عزم پیدا کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل کا سورج اس کی زندگی کا سب سے کٹھن امتحان لے کر آئے گا، مگر وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اسفند شاہ نے اسے مجبور کرنے کے لیے پنچایت کا جال بچھا دیا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ جب ایک عورت اپنی عزت کی خاطر میدان میں آتی ہے تو وہ بڑے بڑے تخت الٹ دیتی ہے۔ السلام علیکم پیارے ویورز، امید ہے ٹھیک ہوں گے، تو خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ بتائیے آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ تو میں ڈیلی آپ کو نیو ایپیسوڈ دیا کروں گی۔ ہم نے اپنا نیا ناول ایپیسوڈ اسٹارٹ کیا ہے، تو بس آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو پہلی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔